بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 255 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب الغسل علی المرأۃ بخروج المنی منہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع مع سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن صوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرهما قال ينحر لهم صول الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثت قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أنسا بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به عز وجل۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، کہ میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی علماء میں سے ایک عالم آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا السلام علیکہ یا محمد۔ میں نے اس کو ایک زوردار دھکا دیا، قریب تھا کہ وہ چاروں شانے چت زمین پر گر جاتا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ میں نے کہا کیا تو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم انہیں اسی نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے ان کا رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تجھے کچھ بتاؤں تو کیا تجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے جواب دیا میں اپنے کانوں سے سن لوں گا، یعنی امید ہے کچھ فائدہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ایک لکڑی سے زمین کو ریدی اور فرمایا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سب پل صراط کے پیچھے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے کہا سب سے پہلے کون اس پل سے گزرے گا؟ آپ نے فرمایا فقرائے مہاجرین۔ یہودی نے کہا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں کیا انعام دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کے کلیجے میں سے دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا ان کا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کا بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا رہا ہو۔ اس نے کہا کھانے کے بعد ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے ایک چشمے کا پانی جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا میں آپ سے ایسا کچھ پوچھنے آیا ہوں جس کے بارے میں روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا مگر نبی یا اس کے علاوہ ایک دو افراد اس بارے میں جانتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا بتانا تجھے کچھ نفع دے گا؟ اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سن لوں گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی منی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پیلی ہوتی ہے، لہذا جب دونوں جمع ہو جائیں پھر اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے
تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے جواب دیا کہ آپ نے بالکل سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ جو باتیں اس نے مجھ سے پوچھیں تو مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، بلکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ان باتوں کا علم عطا فرمایا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں حسد بن علی الحلوانی، دوسرے ہیں ابو توبہ الربی بن نافع الحلبی، تیسرے ہیں معاویہ بن سلام، چوتھے ہیں زید بن سلام، پانچویں ہیں ابو سلام، اور چھٹے ہیں ابو اسما الرحبی جن کا نام ہے عمر بن مرثد الدمشقی ثقۃ۔ 7ویں نمبر پر ہیں حضرت ثوبان بن بجدد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ معزز صحابی تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن بیان کی جاتی ہے۔ وہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے اور کسی موقع پر قیدی بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خریدا اور فوراً آزاد فرما دیا۔ آزادی کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو وہ اپنے وطن اور خاندان والوں کے پاس واپس چلے جائیں، اور اگر چاہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ثوبان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ترجیح دی اور پھر زندگی بھر سفر و حضر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ بعد میں وہ شام چلے گئے، پہلے رملہ میں قیام کیا، پھر حمص میں مستقل سکونت اختیار کی اور وہیں ایک گھر بنایا۔ انہی دنوں عبداللہ بن قرط کی امارت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ اہل تاریخ کے مطابق ان کی وفات 54 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہے اور اس میں شامی راویوں کا تسلسل ہے۔ اس میں تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور اس میں صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے پل صراط سے فقراء مہاجرین گزریں گے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مہاجرین کے غریب افراد ان کے مالدار افراد سے افضل ہیں، کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما جیسے مالدار صحابہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما جیسے فقراء صحابہ سے فضیلت میں آگے ہیں۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ کم درجے والا شخص کسی خاص فضیلت میں ممتاز ہو، لیکن اس سے اس کی مجموعی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس روایت کو فقراء کی افضلیت پر دلیل بنانا درست نہیں۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ مہاجرین کا فقر ہمیشہ باقی رہا ہو، بلکہ مراد وہ فقر ہے جو ہجرت کے ابتدائی دور میں تھا۔ تحفتہم اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو کسی شخص کو خاص طور پر محبت اور لطف کے ساتھ بطور ہدیہ دی جائے۔ امام ابراہیم حربی رحمہ اللہ کے مطابق اس سے مراد پھل کا بہترین حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زیادہ تو کبھی دن نون میں زیادہ سے مراد مچھلی کے جگر کا وہ چھوٹا سا لٹکا ہوا ٹکڑا ہے جو نہایت لذیذ اور ہضم کے اعتبار سے بہترین غذا ہے، اور نون کا مطلب ہے مچھلی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سے سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث میں مرد اور عورت کی منی کی کیفیت اور اس کے احکام کی وضاحت موجود ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس روایت میں آپ علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک واضح علامت موجود ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے غیب کی خبریں دیں، لوگوں کے پوشیدہ علوم اور ان کے باطنی معاملات سے آگاہی ظاہر فرمائی، اور آخرت میں انسانوں کے حالات، جنت والوں کے انجام اور انہیں ملنے والی نعمتوں اور مہمان نوازی کی اقسام کا ذکر فرمایا، ایسی باتیں جن تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر سوال کرنے والے یہودی نے فوراً اعتراف کیا کہ آپ نے سچ کہا اور آپ واقعی نبی ہیں، کیونکہ اسے تورات کے ذریعے وہی حقائق معلوم تھے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی فرمائی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص انعام کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام سے بعد ایسے امور کے بارے میں سوال کیا گیا جن کا علم آپ کے پاس نہیں تھا اور جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جسے اللہ وحی کے ذریعے آگاہ کرے۔ چنانچہ اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو وہ تمام باتیں بتا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی عظیم ہے۔ ان فوائد میں سے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مقصرہ یعنی ہاتھ میں رکھنے والی چھڑی یا عصا ضرورت کے وقت استعمال کرنا جائز ہے، اور غور و فکر کے دوران اسے زمین پر ٹیکنا یا اسے زمین کو ریدنا بھی مروت کے خلاف نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک اور فائدہ امام عیاض رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی شخص آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ آپ نے سچ کہا اور آپ واقعی نبی ہیں، لیکن وہ اسلام کی شریعت کو قبول نہ کرے، تو محض اس کا یہ اعتراف ایمان شمار نہیں ہوگا جب تک وہ دل سے اس پر یقین نہ کرے اور شریعت کو اختیار نہ کرے۔ اس حدیث کے فوائد میں یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ اگر اس واقعے میں سوال کرنے والا عالم یہود حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ ہی تھے، تو ان کے طرز عمل سے علم کی عظمت اور اہل علم کی شرافت واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز سلام سے کیا، پھر جس شخص نے انہیں روکا تھا اس سے نرمی سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں روکا یا تم نے مجھے کیوں دھکا دیا، اور کسی قسم کی سختی یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم تو انہیں اسی نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے، یعنی احترام اور تہذیب کے ساتھ بات کی۔ اس کے برعکس قریش نے حدیبیہ کے موقع پر گستاخانہ انداز میں کہا تھا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے لڑائی نہ کرتے۔ یہ ان کی جرات، ضد اور ہٹ دھرمی تھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے آپ علیہ السلام کی صداقت کو جانتے تھے، مگر تکبر اور عناد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ قرآن نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس حدیث کے فوائد میں یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ قیامت کے دن جس زمین پر انسانوں کو جمع کیا جائے گا وہ ہماری موجودہ دنیا کی زمین سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہوگی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن عدل کے کامل ظہور کا دن ہے، اور وہاں ہر حق پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ مقام ہر طرح کی نافرمانی اور ظلم کے آثار سے پاک ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اپنی تجلی ایسی زمین پر فرمائے جو اس کی عظمت کے شایان شان ہو۔ پھر چونکہ اس دن فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہوگا، اس لیے مناسب یہی تھا کہ وہ زمین بھی خالصتاً اسی کی طرف منسوب ہو اور دنیاوی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ دنیا کی موجودہ زمین بالکل مٹا دی جائے گی، فنا کر دی جائے گی، اور اس کی جگہ ایک نئی زمین پیدا کی جائے گی جس پر قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر میں سے ہے۔ حدیث پاک کی مزید وضاحت کے لیے اس کا خلاصہ ہم نے اردو کے اندر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور خلاصے کا دوسرا حصہ اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے۔ وبه قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنس ولم يقل أذكر وآنس۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ثقۃ ثبت فاضل متقن، اور دوسرے ہیں یحییٰ بن حسان ثقۃ۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔